بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کے آج کے سبق میں اصطلاحات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت اور تینوں کو یعنی زبر زیر پیش کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں یعنی حرکت والا۔ جیسے مثال کے طور پر با زبر با، یہ با زبر با، با کے اوپر جو زبر ہے اسے کہیں گے حرکت، اور با کو کہیں گے متحرک یعنی حرکت والا۔ اسی طرح با پیش بو، یہاں پر پیش کو کہیں گے یعنی کہ حرکت، اور جس با کے اوپر پیش ہے اسے کہیں گے متحرک۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے با دو پیش بن، تو اب با کو کہیں گے منون یعنی جس پر تنوین دی گئی، جسے تنوین دی گئی اسے منون کہتے ہیں۔ جیسے زیدن، اب دال کو کہیں گے کہ یہ منون ہے یعنی اس پر تنوین دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، ایک زبر یا دو زبر دونوں کو فتحہ کہتے ہیں، ایک یا دو زیر کو کسرہ اور ایک یا دو پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور، اور جس پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب خالدن، خالدن میں دال پر، دال کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دال یہ مدموم ہے یعنی اس پر دمہ دیا گیا ہے۔ زیدن، یہاں پر دال پر فتح دیا گیا ہے یعنی دو زبر دیے گئے ہیں، تو آپ اس دال کو کہیں گے کہ یہ مفتوح ہے۔ اسی طرح زیدن، یہاں بھی دال کو آپ کہیں گے کہ یہ مکسور ہے یعنی اس پر کسرہ دیا گیا ہے۔ یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بھی کہتے ہیں، اور دو زبر دو زیر دو پیش اور ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش کو فتح کسرہ دمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں بعض طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں۔ جب چند بار آپ اس کی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، تو یہاں پر آسانی سے واضح ہو جائے گا۔ ایک زبر ہو یا دو زبر اس کو فتح کہیں گے، ایک دو زیر ہو یا ایک زیر ہو اسے کسرہ کہیں گے، اور دو پیش ہو یا ایک پیش ہو اسے دمہ کہیں گے، اور جس پر ہو اگر زبر فتح ہے تو مفتوح، کسرہ ہے تو مکسور، اور اگر دمہ ہے تو اسے مدموم کہیں گے۔ اسی طرح الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں، یعنی الف با تا سا جیم وغیرہ آخر تک 29 یہ حروف ہیں، انہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں، اور حروف ہجا یعنی ہجے بھی ان کے ساتھ ملا کر چونکہ کیے جاتے ہیں تو اس لیے انہیں حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ جیسے خالقہ، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا قاف زبر قا، خالقہ، تو اس لیے انہیں حروف ہجا بھی کہتے ہیں۔ ہر زبان کے کچھ حروف ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، جیسے انگلش کے اے بی سی ڈی وغیرہ ہے، اردو کے زیادہ ہیں، الف بے پے تے ٹے سے جیم ہے خے، اور عربی کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے 29 ہیں۔ اسی طرح مختلف زبانوں کے مختلف حروف تہجی ہوتے ہیں، جس سے ہمیں اس زبان کے بولنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بنیادی معلومات اس کی ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح الف، واو اور یا کو حروف علت کہتے ہیں، اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الف واو یا کو حروف علت کیوں کہتے ہیں؟ علت کا معنی ہوتا ہے بیماری۔ اب ہوتا یہ تھا کہ عرب لوگ یعنی اہل عرب جب بیماری کی حالت میں ہوتے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے وائے، تو وائے میں دیکھیں واو الف اور یا یہ آ گئے تو ان کو حروف علت کہہ دیا گیا۔ ہم اپنی اردو زبان کے اندر بھی بیماری کی حالت میں کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتے ہیں، یا پنجابی کے اندر، سندھی کے اندر، بلوچی کے اندر، جو بھی آپ کی زبان ہے، تو بندہ بیماری میں مختلف الفاظ نکالتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں، نحو کا تعلق عربی گرامر سے ہے، تو عربی گرامر میں جو وہ بیماری میں واو وائے کا لفظ استعمال کرتے، تو اس لیے الف واو یا کو حروف علت کہا جاتا ہے۔
اور الف واو یا کے علاوہ باقی جو 26 حروف ہیں انہیں حروف صحیح کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ جو علامت ہے دال کی طرح چھوٹی سی علامت ہوتی ہے حرف کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا، اسے سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں اب، حمزہ با زبر اب، یہ جو با کے اوپر جو نظر آ رہا ہے آپ کو جزم جس کو آپ بولتے ہیں، اس جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس پر یہ جزم ہو اسے مجزوم یا اسے ساکن کہیں گے. جیسے اب، یہ با کو آپ ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، با کو آپ ساکن بھی کہہ سکتے ہیں اور مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے زیدن، زیدن میں زید کے یا کو آپ ساکن بھی کہہ سکتے ہیں اور مجزوم بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایک پڑھتے ہیں، جیسے انس، انس آپ نے نام لیا تو انس کے الف جو آپ کے شروع میں ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو آپ عربی گرامر کی روح سے آپ الف نہیں کہیں گے بلکہ آپ اسے حمزہ کہیں گے. اسی طرح آپ مثال طور پر کہتے ہیں امرأن، امرأن میں جو شروع میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے اس کے نیچے دیکھیے زیر ہے، کسرہ ہے، تو اس کو آپ حرکت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ الف اب نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے. اسی طرح آپ کہتے ہیں یأکلو، یأکلو میں آپ دیکھیے کہ یا کے بعد حمزہ ہے، بظاہر الف ہے، الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بعض اوقات لگا دیا جاتا ہے یا اسی کے اوپر جزم لگا دی جاتی ہے، ساکن ان کے سکون لگا دیا جاتا ہے تو یہ ساکن ہوتا ہے، تو اس کو اب پھر الف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے. الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ الف ہوتی ہے بالکل خالی، یعنی الف کے اوپر نہ تو کوئی زبر زیر پیش ہوتی ہے نہ ہی الف کے اوپر کوئی جزم ہوتی ہے، بلکہ الف بالکل خالی ہوتی ہے. تو حمزہ جو ہوتا ہے الف کے اوپر اگر کچھ آ جائے، یعنی زبر زیر پیش حرکت وغیرہ کوئی آ جائے یا اس پر جزم آ جائے تو پھر اس کو حمزہ کہتے ہیں. اسی طرح جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائدہ نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں. حمزہ زائدہ، دیکھیے بنیادی طور پر آپ اس بات کو پہلے سمجھ لیجئے کہ حمزہ کو شروع میں کیوں لگایا جاتا ہے. کلام کی ابتدا میں ساکن حرف کا تلفظ کرنا چونکہ بہت مشکل ہے، ساکن سے ابتدا کرنا یہ بہت مشکل ہے، تو ساکن حرف کا تلفظ کرنے کے لیے حمزہ کو لگایا جاتا ہے. حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی، آپ نے دو باتیں یہاں پر پڑھی ہیں کہ حمزہ زائدہ، چاہے حمزہ وصلی ہو یا حمزہ قطعی ہو، یہ دونوں حمزہ جو ہیں یہ زائدہ ہوتے ہیں، یعنی کلام سے زائد ہوتے ہیں. دونوں حمزہ، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی، اور جب اس کو ملائیں گے تو ملانے کی صورت میں یہ گر جاتے ہیں. یعنی حمزہ وصلی جو ہے یہ تو گر جاتا ہے، یعنی لکھنے میں بعض اوقات آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور حمزہ قطعی جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ گرتا نہیں. گرنے کا مطلب یہ کہ یہ لکھنے میں بھی آتا ہے پڑھنے میں بھی آتا ہے. اب اس کو مثال سے سمجھیے. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اجتنبا، اب اجتنبا کہتے ہیں یا ادخل آپ کہتے ہیں، تو اجتنبا ادخل یہ دونوں، یہ اس طرح اور بھی بے شمار ایسے افعال ہیں، اسما ہیں کہ جن سے پہلے حمزہ وصلی آتا ہے. یہ حمزہ وصلی ہے. اب آپ اجتنبا سے پہلے اگر کچھ اور لکھیں اور اس کو ملا کر اگر آپ پڑھیں گے تو پھر یہ حمزہ گر جائے گا، اگرچہ نظر آئے گا لکھنے میں لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا. حمزہ وصلی جو ہے یہ کلام کی ابتدا میں لکھنے میں بھی آتا ہے پڑھنے میں بھی آتا ہے، لیکن اگر درمیانے کلام میں لکھا جائے تو پھر لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا. جیسے وجتنب، ٹھیک ہے، وجتنبا آپ کہتے ہیں یا فدخل آپ کہتے ہیں. اب دیکھیے اجتنبا سے پہلے واو آیا تو اب حمزہ ہو گیا درمیان میں. جب یہ درمیان میں آ گیا تو اب آپ اس کو پڑھیں گے نہیں. وجتنبا فدخل، تو یہ نظر آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا، اسے کہتے ہیں حمزہ وصلی. اور حمزہ قطعی
یہ ابتدا میں لکھا ہو یا درمیان میں لکھا ہو، یہ لکھنے میں بھی آتا ہے، پڑھنے میں بھی آتا ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. انذر، اب انذر میں دیکھیے حمزہ درمیان میں آیا ہے، تو درمیان میں آیا تو یہ پڑھنے میں تب بھی آ رہا ہے، اور اگر شروع کلام میں آ جائے تب بھی پڑھنے میں آتا ہے. جیسے انذرا، انذرا، انذر، انذار، تو یہاں پر دیکھیے پڑھنے میں آ رہا ہے. تو یہ حمزہ کی جو دو قسمیں ہیں، حمزہ وصلی، حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ، اسے ذہن نشین کر لیجئے. اور جو تیسری قسم ہے حمزہ اصلیہ. حمزہ اصلیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زائدہ نہیں ہوتا، یعنی یہ زائد نہیں ہوتا بلکہ یہ اصل ہوتا ہے، کلام کے اندر اصل ہوتا ہے حمزہ اصلیہ. حمزہ اصلیہ کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی بھی نام جیسے لیتے ہیں تو اس طرح شروع میں جو حمزہ آ جاتا ہے وہ حمزہ اصلی کہلاتا ہے. حمزہ اصلیہ کی مثال جیسے اخذہ، اخذہ کا جو حمزہ ہے، اس طرح اکلا، اس کے شروع میں جو حمزہ ہے تو یہ حمزہ اصلیہ کہلاتا ہے. اچھا، اس کے بعد الف لام. الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں. یعنی الف لام سے حرف تعریف کا مطلب ہے معرفہ بنانے والا حرف. اگر کوئی ایسا اسم ہے کہ جس پر الف لام نہیں ہے اور وہ کسی خاص شخص کا نام بھی نہیں ہے، کسی خاص جگہ کا نام بھی نہیں ہے، تو اب وہ نکرہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رجل. اب رجل یہ نکرہ ہے. اب رجل سے پہلے اگر آپ الف لام لگا دیتے ہیں الرجل، تو الف لام حرف تعریف جب رجل پر لگا تو یہ بن گیا معرفہ، تو یہ ہے حرف تعریف. اور تنوین اس کو حرف تنکیر کہتے ہیں، یعنی اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نکرہ ہے. جیسے رجل میں نے آپ کو مثال دی، تو رجل میں دیکھیے آخر میں جو تنوین ہے تو اس تنوین سے پتہ چلتا ہے کہ رجل یہ نکرہ ہے. اچھا، ذہن میں اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زیدن، زیدن اس پہ بھی تو آخر میں تنوین ہے، اس سے پہلے الف لام نہیں. تو دیکھیے اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ زید جو ہے یہ معرفہ ہے، یعنی خاص شخص کا نام ہے. اس طرح مکہ ایک خاص جگہ کا نام ہے، تو خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کا نام نہ ہو، یہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح 14 حروف، 14 حروف جو ہیں، جیسے جس کا مجموعہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے، ان 14 حروف کو حروف قمریہ اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی تمام حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. یعنی حق کا خوف عجب غم ہے، یہ 14 حروف ہیں: ہا، قوف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا. یہ ہیں 14 حروف. ان کا مجموعہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. ان 14 حروف کو حروف قمریہ اور ان 14 کے علاوہ باقی جو 15 حروف ہیں انہیں حروف شمسیہ کہتے ہیں. اچھا، اس کا استعمال اگلے قاعدے میں آئے گا. یعنی جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کے لام کو حرف شمسی میں مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے. جیسے الشمس. اب الشمس میں دیکھیے کہ شروع کے اندر الف لام آیا، الف لام ہے اور اس کے بعد شین ہے. اب شین کا تعلق حروف شمسیہ سے ہے، تو یہ آپ نے قاعدہ پڑھا کہ جب حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس سے پہلے اگر الف لام ہے تو الف لام کو آپ اس میں ملا کر پڑھیں گے. اب لام کا تلفظ نہیں کریں گے بلکہ لام کو شین میں ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے. تو الشمس یہ غلط ہے، الشمس. لیکن اگر شروع کے اندر حرف شمسی نہ ہو، حروف شمسیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو شروع کے اندر، اب کوئی اگر الف لام آ جائے تو اب اس لام کا اس جو حرف ہوگا، یعنی کہ حروف شمسی میں تو حروف قمریہ میں سے ہوگا، تو حروف قمری میں اس لام کو ملائیں گے نہیں، لام کا تلفظ کریں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ یہی لے لیں القمر. اب القمر میں اب دیکھیے کہ الف لام شروع میں ہے، اس کے بعد قاف ہے،
تو کاف کا تعلق حروف شمسی سے نہیں بلکہ حروف قمریہ سے ہے. جیسے کہ آپ مجموعے پر غور کریں، حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں حق کاف کا تعلق حروف قمریہ سے ہے. تو اب لام کا تلفظ کریں گے القمرو. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح جیسے میرا نام راشد ہے تو الراشد اگر پڑھا جاتا ہے تو را کے دیکھیے، را جو ہے یہ حروف شمسیہ سے ہے. را جب حروف شمسیہ سے ہے تو لام ہے، لام کو را میں ملا دیں گے تو الراشد پڑھا جائے گا، الراشد یہ نہیں پڑھا جائے گا. اس طرح الکتاب میں دیکھیے لام کو پڑھا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کتاب میں کاف پہلا ہے، پہلا حرف ہے کاف، اور کاف جو ہے یہ کاف کا تعلق حروف قمریہ سے ہے، اور حروف قمریہ میں سے اگر کوئی حرف شروع میں آتا ہے تو اس سے پہلے جو الف لام ہوگا تو لام کا تلفظ کریں گے، لام کو اس یعنی حرف قمری میں ملائیں گے نہیں. یہ چند باتیں تھیں اصطلاحات کے حوالے سے، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے. انشاءاللہ اس کی برکت سے خلاصۃ النحو کے مزید اسباب کو سمجھنا یہ بہت آسان ہو جائے گا. اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے.